آئیے خداوند کے مقدس کلام میں سے رومیو کا خط نکال۔ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا۔ ہم طبیعت سے مراد ہمارے جیسا، شکل ہمارے جیسی، خوبیاں اور کمیاں ہمارے جیسی، چیزیں ساری ہمارے جیسی، سارے خد و خال ہمارے جیسے، اس میں کوئی ایکسٹرا نہیں تھا۔ یہ بائبل نے لکھ دیا کہ ایلیا ہمارا ہم طبیعت کیا تھا؟ انسان تھا، اور لکھا ہوا ہے اس نے بڑے جوش سے دعا کی۔ خوبی اس کی کیا ہے؟ ایلیا کو اگر اصل جشیلا نبی کہتے ہیں، جوش سے بھرا ہوا، جوش سے۔ آج خداوند نے مجھے کہا ہے کہ کلیسیا کو کہہ، اور مجھے بھی کہا گیا ہے کہ جوش سے بھر جاؤ۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر آپ چاہتے ہیں 2025 آپ کے لیے جیسے مشکلات بڑھ رہی ہیں، لوگ نبوتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے خادموں کو سنے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2025 مالی طور پر لوگوں کے لیے کافی کرائسس کا سال ہوگا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ایک کلاس ہی ختم ہو جائے گی، جہاں بندہ غریب ہوگا یا کیا ہوگا، امیر ہوگا، مڈل کلاس ختم۔ یعنی اس طرح کا وقت آ رہا ہے، انسان شاید اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ یہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کبھی کوئی سوچ سکتا تھا کہ ایسا علاقہ کہ وہاں آگ لگ سکتی ہے، کتنی سیکورٹی ہوگی؟ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے پاس تو فیسلٹیز بھی بہت زیادہ ہوتی، لیکن کیا منٹوں میں وہ خاک اور راکھ اور سب کچھ کیا ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے۔ انسان کس بات پر کرے؟ لیکن میں آج آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ میں جس بات کو آج فیل کیا ہے وہ ہے خدا کے لیے پرجوش ہو جائیے۔ اگر دعا کرنی ہے تو کیسے؟ پرجوش۔ اور میں آج آپ خدمت کرنے والوں کو بھی کہتا ہوں، خدمت کرنی ہے تو پرجوش۔ چھوٹی خدمت ہے، ہدیے کی خدمت ہے، باہر کھڑا ہونا ہے، اندر کھڑا ہونا ہے، کچھ کرنا ہے، پرجوش ہو کر۔ آپ کو رات کو اس کی بات کی فکر ہو۔ کوئی بندہ لیٹ ہو سکتا ہے اگر اس کو کیا ہو، فکر ہو، لیکن چونکہ سستی میں کام کرنا ہے، لاپرواہی میں کام کرنا ہے، اس بات کی کوئی چیز کے بابر جو نہیں رونگنی۔ لیکن یاد رہے، ایک دن میری بات آپ کو یاد ہوگی، آپ خدا کی بارگاہ میں کٹ جائیں گے۔ جب آپ کٹ جائیں گے پھر آپ کی برکتیں رک جائیں گی، اور آپ ایک وقت آئے گا پھر انسان پچھتاتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ کوشش پہ کیا نہ کرو۔ میں خدمت گزاروں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر بابرکت ہونا چاہتے ہو تو کیا ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ عبادت خدا ہمیشہ چاہتا ہے کہ لوگ پرجوش ہو کر کریں۔ جس چرچ میں آ کر خاموشی سے بیٹھ جانا، سستی سے بیٹھ جانا اور اینج ہونا۔ کبھی آپ شادیوں میں جاتے ہیں، میں آج ہی دعا کر رہا تھا، دعا کرتے کرتے میں نے کہا چل میں کو گیت سنتا ہوں۔ وہ گیت تے آیا نا، ایک اور کچھ ہی آ گیا۔ میں کہا شاید خدا مجھے دکھانا چاہ رہا۔ وہاں ایک ہمارے ملک کا بڑا سنگر گا رہا تھا، اتنے لوگ پرجوش تھے میں نے چرچ میں کبھی نہیں دیکھے۔ میرے اتنے سالوں میں اتنے پرجوش میں نے نہیں دیکھے۔ آپ بھی دیکھتے ہوں گے، وہ کوئی لڑکیاں جوان کوئی ڈانس کر رہی تھی، کوئی وہ جھوم رہی تھی، کوئی لڑکی بیان نہ کتی اینج سی جو انہوں نے اندر کو کرنٹ پار دیتا۔ آپ دیکھ لیں، لیکن ہم جب چرچ میں ہوتے ہیں اتنے سست، ایسا لگتا ہے جیسے سستوں کا کوئی ٹبر کٹھا ہوا ہوا، مردہ کا کٹ، جو کام لیٹ، جو کام لیٹ، جو کام لیٹ،
سمجھ نہیں آتی کہ خداوند کی خدمت پرجوش. لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا. دعا کیسے کی؟ آج مشورہ دینا چاہتا ہوں، پرستش کریں پرجوش ہو کر. کیسے کریں؟ کہاں سے؟ پہلے گیت میں شامل ہوں. اے سال ذرا پہلے گیت والی بھی شامل ہو کے ویکھو نا، تو پھر خدا نو کہو کہ خداوندا تو واقعی منو برکتاں نال مالا مال کیتا ہے. کیونکہ آپ کس سے ہیں؟ پرجوش. کس سے؟ کیسے؟ کسی کام میں کیا ہو. ایک دن مجھے یاد ہے میں کسی گھر میں تھا تو کوئی ہارڈلی، اب تو اس بچی کی شادی ہو گئی ہے، تو وہ اس وقت ہارڈلی کوئی 12 سال کی تھی. میں کہتا وہ ادھر نو جاندی سی تے ڈانس ادھر نو جاندی سی. تو ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے. اس کے بدن کے ایک حصے میں کیا تھا؟ ایک دن میں انہوں پوچھ ہی لیا. میں کہا کیا؟ آندھی انکل جی، کیونکہ وہ چھوٹی تھی بتانا، تو وہ اس نے کہا کہ انکل میرا دل کرتا تھا بس کیا کروں. میرے دل کے اندر کبھی یہ خواہش ہے کاش کلیسیا کا ایک نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بہن بھائی کبھی میرے یسوع کے لیے اتنے پرجوش ہو جائے، اتنا پرجوش ہو کر اس کے لیے پرستش کرے اور پرجوش ہو کر دعائیں کرے. دعا کے لیے کہا جائے تو کوئی ویٹ نہ کرے کہ فلاں دعا کرے گا، اس کا منہ کھلے خدا کے لیے. اس کو کہتے ہیں پرجوش ہونا خداوند کے لیے. اور خداوند نے اس خوبی کو باقاعدہ طور پر یعقوب، میں اگلے دنوں میں بائبل سٹڈی جو شروع کروں گا وہ یعقوب کا خط ہوگا، اور آپ جو سٹڈی میں آئیں گے آپ حیران ہو جائیں گے اس خط میں کیا کچھ باتیں خداوند کے کلام میں لکھی ہیں، اور آپ کی روح اور تازہ ہو جائے گی. جمعے کے دن ہماری بائبل سٹڈی ہوا کرتی ہے، تو آپ جو اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور اس کو جوائن کریں. لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت، اس نے بڑے جوش سے دعا کی. پھر کیا ہوا ہے؟ تو جوش والے بندیاں نے زبان نو کی کر دیتا. کتنے سالوں کے لیے ہے؟ پرجوش. دعائیں کیسی ہیں؟ پرجوش، جوش سے بھری ہوئی، دل سے. اور جوش سے جو بھرا ہوتا ہے نا، انسان پتہ لگ جاتا ہے کہ بندہ کی ہے، پاویں بڑھا ہی ہوئے لیکن جدو جوش نہ بھریا ہوئے گا آندھے ہونے نے آج تے بابا بھی کی ہے. مطلب کیا ہے؟ کیونکہ وہ جوش نظر آتا ہے انسانی زندگی میں. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ کبھی خدا کا کام بے دلی سے نہ کرو. منادی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، پرجوش ہو کر جو ہے وہ کام کرو. اور یہ خداوند کے بندے نے کہا ہے خدا کے کلام میں. کیا آپ نے کبھی یسوع کے بارے میں یہ پڑھا کہ جب وہ منادی کرتا تھا وہ کتنا پرجوش تھا؟ کلام کہتا ہے وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا کیونکہ اس کو اول اس کی دل میں کیا تھی؟ منادی. آپ حیران ہو اگر آپ کلام کو تھوڑا سا اپنی زندگی میں لیں کہ اس کی کھانے کی ترجیح کتنی بڑی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. کھانے کی خاطر انسان کیا کہتا ہے؟ کھانا تو کھا لیں دو. اکثر آپ دکانوں پہ جاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ سارا دن آدمی کام کرتا ہے. کس؟ یسوع کیا کرتا تھا؟ مرکز کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتا تھا اور لوگ اسے کہتے تھے یہ بے خود ہے. بے خود کس کو کہتے ہیں؟ جو پاگل ہے، جس کو اپنے پر کنٹرول نہیں ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے. چل کیوں گیا ہے؟ کیونکہ وہ اپنے کام کے لیے پرجوش تھا. پالوس کو بار بار پڑھے، کیونکہ میں صرف اسی پر نہیں رہنا چاہتا، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. پالوس کو اگر بائبل مقدس میں پڑھے
تو وہ ایک دن اس کو کہنے لگے تجھے قتل کر دینا ہے۔ 40 بندوں نے جو ہے قسم کھا لی ہم اس وقت تک روٹی نہیں کھائیں گے جب تک تجھے کیا نہیں کریں گے۔ اس نے کہا بھی کر لینا، پر کیا کرو، مینوں کلام سنا لین دو، منادی کر لین دو، پھر تسی مینوں کی کر لیو۔ تو مطلب کس چیز سے وہ بھرا ہوا ہے؟ مطلب ایک بندے کو یہ پتا ہو کہ اب تجھے اس کے بعد کیا کر دینا ہے، تو بندہ تو ویسے ہی کیا ہو جائے گا۔ تو پہلی بات، اگر اس سال آپ برکت پانا چاہتے ہیں، عبادتوں میں پرجوش، دعاؤں میں پرجوش، خدا کا کلام پڑھنے میں پرجوش، خدمت کرنے میں۔ پچھلے دنوں میں ہمارے چرچ کا ایک نوجوان ہے سمرون، اس کو ایوارڈ ملا ہے 10 سالہ۔ کیا کہ اس نے اپنی ڈیوٹی میں کبھی کیا نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، اور آغا خان والوں نے اسے 10 سال کا تمام ورکر میں جو ان کے شعبے کے تھے ان میں اسے 10 سالہ ریکارڈ میں دیا ہے اور ریوارڈ دیا ہے۔ آپ اس کو عام لیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کی گواہی تو وہاں پر قائم ہو گئی ہے نا، کہ یہ بندہ نہ لیٹ آتا ہے اور نہ بھیجا۔ کہیں کی کمپنی یا کام والوں کی شکایت ہوندی ہے زیادہ، ایدا نہ پتا جو کیڑے ویلے آنا تے کیڑے ویلے اودا ادارے دے وچ کوئی مقام نہیں ہوتا۔ انہاں دے اداریاں چ کی لکھیا ہوندا ہے، ریڈ نشان ہوندا ہے۔ وہ پھر کئی جواز پیش کر دینے کچھ کر دے ہیں، لیکن اصل بات ہوتی ہے سستی۔ کی ہوتی ہے؟ روحانی عالم میں بھی جواز جتنے مرضی پیش کیے جائیں، پیچھے کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ سستی۔ لیکن بائبل کہتی ہے کبھی زندگی میں سستی نہ کرو۔ یہ آپ کے مارکس کم کرتی ہے، یہ آپ کا روحانی ہونے کے جو دعوے ہیں ان کو کیا کرتی ہے؟ ختم کرتی ہے۔ اس لیے بائبل کہتی ہے روحانی جوش سے بھرے رہو۔ کتنے اس سال برکت پانا چاہتے ہیں تو کیا کرو گے؟ ہیں؟ کاش لوگ کہیں یار روحانی جوش سے بندہ جو ہے نا بھرا ہوا نظر آنا چاہیے۔ اور میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ کوئی بندہ خدا کے لیے اتنا پرجوش ہے کہ برکت نہ ملے۔ میں نے نہیں کبھی دیکھا کہ اس کو شفا نہ ملے، میں نے نہیں دیکھا کہ اس کا کام نہ ہو، میں نے نہیں دیکھا خدا اس کے لیے کوئی معجزہ نہ کرے، لیکن بندہ کیا ہو؟ پرجوش ہو۔ لیکن جس بندے نے ایویں سستی لاپرواہی سے کام کرنا ہے، لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت، کیسے اس نے دعا کی؟ کیسے؟ پھر کیا کیا؟ آسمان کیا ہو گیا؟ کتنے دن کے لیے؟ پھر کتنے؟ پھر دعا کی اور زمین پر کیا کیا؟ پانی برسا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پرجوش اپنی زندگی میں رہیں۔ آپ کی کوئی لمبی بیماری ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے، لیکن کیوں ایلیا اتنا پرجوش تھا؟ کیوں جوش تھا؟ ایک چیز اس کے اندر بڑی بھری پڑی تھی، اس کو پتا تھا میرا خدا سچا خدا ہے، میرا خدا سچا خدا ہے۔ جوش کب آتا ہے انسان کو؟ جب وہ کسی سچائی پر کیا ہو؟ قائم ہو۔ اس کو پتا تھا۔ آپ پتہ ہے کہ ایک طرف اتنے لوگ اس کے مخالف اور سارے لوگ اس کے خلاف ہیں، اور پوری بادشاہی کے خلاف وہ اکیلا شخص کھڑا ہے، لیکن اس کو پتا تھا، کیونکہ وہ دعا بھی تو یہی کرتا تھا نا، خداوند آج معلوم ہو جائے کہ تو اسرائیل میں خدا ہے اور میں تیرا نبی ہوں۔ تو کیا مطلب اس کا کہنے کا تھا؟ اس کا یہ مطلب تھا میرا خدا سچا ہے، میرا خدا سچا ہے۔ آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا، آپ کا جو رد عمل ہے، آپ کا جو کردار ہے، یہ چیزیں ظاہر کرتا ہے کہ آپ کتنی اپنے خدا کو سچا مانتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے منہ زبانی ایسے کہہ دینا، وہی بھی نہیں کہے گا۔ کوئی بندہ جو خدا کے ساتھ نہیں بھی چلتا وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرا خدا کیا نہیں ہے۔ خدا تو سچا ہی ہے،
لیکن وہ اس کو اتنا ہی فخر تھا، اتنا مان تھا اس کو اس بات پر، ایلیا کو اتنا وہ پرجوش تھا اس بات کے لیے، اس کو پتا تھا کہ بے شک یہ 850 بال کے نبی ہیں، سیرتوں کے نبی ہیں، یہ کر میرا خدا ان سب پر کیا ہے. یعنی سچویشن جتنی بھی کریٹیکل ہے، جتنی بھی مشکل ہے، کتنی مخالفت ہے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی. میں آج دوسری بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جب آپ کا ایمان ہو تو آپ جنگ جیت جائیں گے. آمین. جنگ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے؟ کیسے؟ پرجوش کیسے ہونا؟ کیوں؟ کہ میں سچا ہوں. میں کیا ہوں؟ بدروئے ہوں، جادوگر ہوں، کچھ ہوں، کام لمبا ہو رہا ہو، کوئی دیر ہو گئی ہو، کہیں تھوڑی جی دیر ہو جائے نا، کہتے بھائی جی یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ میں کہا اس لیے نہیں ہو رہا کہ تیرا ایمان ودے کہ ساڈا تو ایمان بھی رکھنا ہے کہ نہیں کہ خدا سچا ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایتھوں آئے تو ایتھوں کام، تو جب کام تھوڑا جا لمبا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ویاہ ہی لیٹ ہو جائے، پھر وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے خدا بھول گیا. شاید کسی کا کوئی مسئلہ ویزا لیٹ ہو جائے، وہ کیا سمجھتا ہے؟ انہوں اگر اس وقت کوئی کہہ دے نا پہ تیرے تے جادو ہویا ہے، لے او بندے نے پکا مور لا دینی. میں کہا تو 6 سال چرچ جاندہ رہا ہے، تیرے تے کلام دا کچھ نہیں ہویا، تو تیرے تے جادو جلدی ہو گیا. کنے سمجھ دے بھی جادو وڈا کہ کلام؟ تو جی کلام دا تیرے تے اثر نہیں ہویا تو جادو دا ہو گیا. بات سمجھے میری جو میں کہنا چاہتا ہوں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کا اثر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن کلام اس کو توڑ دیتا ہے. آمین. کلام کے سبب سے ہم غالب آ جاتے ہیں، کلام کی قدرت سے ہم اس پر غالب آتے ہیں. تو ایلیا کیوں پرجوش تھا؟ کیونکہ اس نے مان لیا میرا خدا سچا ہے، حالات کتنے بھی برے ہوں، اس کو خدا کی ذات پر ایمان تھا، وہ پہنچے گا. اور خدا پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ آپ بائبل مقدس کو پڑھ کر دیکھ لیں، جس نے بھی خدا کا ویٹ کیا ہے خدا پہنچے. خدا کیا کیا ہے؟ ہم اس لیے بھی ہمارا جوش کم ہو جاتا ہے جدوں ساڈا کام لیٹ ہو جاتا، پھر اسی ایک باری فیل ہو جائیے، دوجی باری فیل ہو جائیے، تیجی باری فیل ہو جائیے، پھر اسی سمجھنے کہ ہون اسی نہیں فیل ہاں، اور پھر ہم پریشان ہو جائیں. ایماندار بھی پریشان ہو جاتے، ڈسہارٹ ہو جاتے تھی. لیکن میں آج خدا نے مجھے کہا ہے میرے لوگوں کو بتا، تم پرجوش رہو، بٹ اس بات پر ایمان رکھو میں سچا ہوں، میں پہنچوں گا، میں کام کروں گا، میں تمہارے لیے دروازے کھولوں گا. لیکن ان کے لیے جو ایسے حالات میں بھی دعا کرتے رہتے ہیں کیونکہ ایلیا کو بہت فخر تھا میرا خدا پہنچے گا. پہنچا یا نہیں پہنچا ہے؟ کتنا یار، میں نے آپ کو ایک دن کلام سنایا تھا، مجھے پھر یاد آ گیا ہے، کتنا ایمان ہے کہ اس کو کہنے لگا قربانی پر لکڑیاں بھی دھر دو، اوپر پانی بھی کتنی دفعہ ہے؟ 3 دفعہ. پانی اور آگ کا کوئی جوڑ ہے؟ وہ کیا بتانا چاہتا تو تسی پانی نہ پار بھی دو انہوں. میرا خدا پانی میں بھی آگ لگا سکتا ہے، اور خدا نے پانی میں آگ لگا دی، وہ پہنچتا ہے جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. اس لیے پرجوش رہیے خدا. اور خدا پہنچا، اور خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب ہم پرجوش رہتے ہیں، اپنا جوش ختم نہیں کرتے، ہم پوری لگن کے ساتھ، پوری جذبات کے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سستی، کاہلی اور کبھی کبھی بے دلی یہ آ جاتی ہے ہر شخص میں. کیا کرتی ہے؟ کیا آپ کو کبھی اس کا تجربہ ہوا ہے؟ بولے جی ہوا ہے نا؟ ہوتا ہے یہ تجربہ. اس لیے خداوند کا کلام کہتا ہے کہ خداوند میں کیا رہو، کیا رہو، کیا رہو. تیسری بڑی بات ایلیا کے لیے یہ تھی کہ ایلیا کو خدا نے جو کہا اس نے کرنے کے لیے تیار ہو گیا. پرجوش شخص کی تیسری نشانی کیا ہے؟
وہ تیار ہے جو اسے کہا جائے. مطلب اس نے نبوت کی، بارش نہیں ہوگی، آسمان بند ہو گیا، یہ اس نے خود نہیں کہا تھا، خدا نے اسے کہا تھا کہ، اور اس نے کہا اور آسمان کیا ہو گیا. پھر خدا نے اسے کہا جا کریت کے کیا چلا جا، چلا گیا ہے. اگے کام خدا دے، وہ چلا گیا، اس نے حکم مانا. سوال کیا کوئی؟ خداوندہ اتھے تھے ہے کچھ بھی نہ، کوئی شاید نہ روٹی نہ پانی، اگے انتظام تے کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ کریت دا. چلا گیا. پرجوش لوگ خدا کا حکم مانتے ہیں، وہ آگے نہیں دیکھتے کہ کیا پیکج کیا ہے. آج کی دنیا کیا ہے؟ پیکج کی دنیا کیا ہے؟ ایلیا کا کیا پیکج ہے؟ بولو تو صحیح ہے. بہت جوش ہے، آگے کریت دا ڈالا ہے. تے پھر انہاں لی کوے استعمال ہوندے جو جڑے لوگ خدا کے کہنے پر کیا کرتے ہیں. کبھی کوئی انسان سوچ سکتا ہے، اب تو یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ ہے. کوئی بندہ سوچے کہ کوئی پرندے جو ہیں وہ کسی کے لیے کیا لائیں گے، کچھ سوچ سکتا ہے؟ کیا خدا ایسا آج کر سکتا ہے؟ وہ کوئی پرندہ سانوں بھی دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا ہے؟ بولو زور نہ. دے سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن کن کے لیے؟ پرجوش لوگ جو خداوند کہتا ہے وہ اس کا حکم ماننا، جو کہہ دیا یس. بعض لوگ کہتے ہیں وہ کریت کے نالے پر 1 سال بیٹھا رہا، پھر کریت کا نالا سوکھ گیا تو جا حکم مل گیا، جا بیوہ کو چلا جا. سارپت کی ایک بیوہ تے ایک غیر قوم. ویسے ہی یہودی لوگ جڑے وہ تے غیر قوم مانتے ہی نہیں سن، انہوں نے کول جاندے ہی نہیں سن. تیرے لیے بوڑا سی، لیکن یہ حکم آف کنٹیکٹ وہ ایسا تھا جو سمجھ سے باہر تھا. لیکن اس نے کیا کیا؟ مانا، وہ چل پڑا. آگے جے گیا ہی گیا تے گلاں کی ہونڈیاں نے، مرن دیاں، موت دیاں. اگلی کول آٹا کنی دیر دا تے بیوہ دے اندر کی چلن دے ہے. کہتی ہے یہ آخری میرا کھانا ہے، اس کھانے کے بعد ہم نے مر جانا ہے. اوپر ایلیا کو حکم ہے جا. پرجوش لوگ آگے کا نہیں سوچتے کہ آگے کیا ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جہاں سارے رات انہوں نے جال ڈالا تھا وہاں مچھلیاں تھی؟ بولو جی. اوپر والے یہ والے مچھلیاں تھی، لیکن جدو او دے کہن تے پایا جال تے پھر جال پڑ گیا تے پھٹن لگا. جڑا او دا حکم مند ہے او دے جال پڑ جاندے جا، او دے جال خالی نہیں رہتے. ایلیا پرجوش یہ تھا کہ وہ حکم ماننے والا نبی تھا. یہ نہیں حکم منیا. اس نے کہا بھی، جب اس نے ان کا مقابلہ کیا تو اس نے کہا خداوند یہ سب کچھ میں نے تیرے کہنے پر کیا، اپنی نہیں، تیرے کہنے پر میں نے سب کچھ کیا ہے. تو خدا نے اسے بھی وہاں بھی کیا بخشی؟ فتح بخشی. تو ایلیا خدا کا حکم کیا کرتا ہے؟ یہ خداوند نے کہا کہ کتھے چلا جا، گار چلا گیا. جے انہیں کیا بھی مسا کر دے نبی نو، او تو خود نبی سی. یہ بڑا مشکل کام. اپنے ہوندیاں دوجے نو کی کر دینا، برابر مسا کر دینا، یہ بہت مشکل ہے. لیکن ایلیا نے پہلا کام یہی کیا. انہیں بادشاہ نو چھڑ کے انہیں اپنی جگہ تے کی کیتا. بہت بڑا ایمان کا گریٹ. جو خدا نے حکم دیا ایلیا نے ماننے کے لیے تھا. وہ سخت حکم تھا، وہ کیسے تھا،
لیکن بائبل کہتی ہے خدا کے حکم سخت نہیں ہیں. خدا کے حکم کیا نہیں ہیں؟ سخت نہیں ہیں. میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ پرجوش رہیں گے اگر خدا کا حکم. خدا دا کام کوئی بھی پینڈک چ نہ پایا کرو جی انہیں پینڈک چ پا چھڑیا تھے. کئی کہو نا اپنا کام کر دو وہ پینڈک ہی چلتا رہنا 2 ہفتے 3 ہفتے 4 ہفتے. جوش سے مراد ہے ڈال غیرت سے بھی خدا کے کام سے بھرا ہونا کہ نہیں یار یہ خدا کا کام ہے یہ کیوں ایسے پڑھا رہے کوئی مہینہ ایسے ہی پڑھا رہے. کہیں دیکھو نا جنہوں نے اپنے سازاں نال پیار ہوندہ ہے انہاں دے کدے سازاں دے پھٹے ہوندے نے تے جڑے آئے تے وجائے تے او گئے تے بیگ لیندرا ہوئیاں نے. مطلب کی کوئی غیرت بچانے کا شوق ہے چیزوں کا شوق ہے پرجوش نہیں خدا کی غیرت نہیں ہے اندر. یہ شخص خدا کے کاموں کی غیرت سے بھی بھرا ہوا شخص. خدا غیرت مند شخص کو بھی خاص کر جو شخص خدا کے کاموں میں کبھی کبھی ہم دنیاوی طور پر بڑی غیرت دکھاتے لیکن خدا کے کاموں کی غیرت کچھ چیز کو بل بھی ایک جو ہے وہ نہ ہونا. بندے کو پتہ ہے یار میری ڈیوٹی ہے یار میں اس کو کیوں کروں. میں نے خدا کا کام سستی میں نہیں کرنا میں نے پرجوش ہو کر خدا کا کام کرنا. جب ہم پرجوش ہوتے ہیں تو ایلیا کو جو بھی کہا سخت کام تھا اس نے سخت کیا نرم کام تھا نرم کیا کیونکہ وہ خدا کے لیے کیا تھا. تو آج تیسری بات کہنا چاہتا ہوں پرجوش وہ رہتے ہیں جو حکم کے کیا رہتے ہیں تابع رہتے ہیں. اگلا حکم کی اگلا حکم کی اگلا حکم کی اور کیا ہے حکم. بندہ ایک باری کہہ دیندہ ہے. میں نا آج سوچ رہا تھا ریکارڈ بھی ہو رہا ہے ایک بچی ہے وہ نا یہاں اس کی پانی کی ڈیوٹی ہے وہ سنڈے کو بھی پانی لاتی ہے. میں نے جب سے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے میں نے دیکھا میں آج ہی بھائی کو کہہ رہا تھا یار کڑی جڑی ہے نا کیا نہ نہیں بیٹھتا کبھی پانی نہیں لیٹ ہوا. میں سمجھتا ہوں خداوند نے اس کو برکت دے دینی تو میں بھی ہونے آکھیا بھی ایسٹر تے دا نام رکھ لیا ہم نے بھی ایسٹر پہ سوٹ انہوں لے دینے. میں مذاکر نے میرے دل سے بات اٹھی میں آکھا لیا بھی اے بچی دا بھی سوٹ ہونا پکا ہو گیا ہے نہ صرف ایسٹر تے اور کرسمس تے کیونکہ یہ اپنی یہ تو ہے انسان لیکن خدا کے لوگ انسانوں کا دل کھلتا ہے کسی کے لیے یار یہ بندہ اپنے کام کے ساتھ کیا ہے وفادار ہے مختص بندہ ہے یار یہ بندہ کبھی لیٹ نہیں ہے. بندہ جو ہے اپنے کام کو ایسے کرتا ہے خدا کا کام سمجھ کر اور خدا ایسے بندے سے کیا ہوتا ہے. ایلیا کو جو کہا اس نے کرنے کے لیے کوئی ایسی بات ہو جو ایلیا نے نہیں مانی نہیں جو سخت چھوٹا بڑا حکم ماننے کے لیے کیا ہو گیا. پھر کہوں گا خدا کا کام پینڈنگ میں نہ کرے. کئی دفعہ میں بہت کام مجھے جو ہے اب غصہ آتا ہے میں اور اس پر کرتا ہوں لیکن جب میں وہ کہتا ہوں یار میں اتنی اس کو ڈھیل دیتا ہوں اتنی ڈھیل دیتا ہوں اس کے باوجود یہ بندہ جو ہے کچھ نہیں کرتا تو پھر بندے کو دل کرتا ہے کہ نہیں. تو میں سوچتا ہوں خدا بھی کبھی کبھی موقع دیتا رہتا ہے اور انسان پھر اس کو پورا نہیں کرتا اور وہ اس میں کئی دفعہ کیا ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان اس سے کیا کرتا ہے کٹ جاتا ہے. اس لیے کبھی خدا کا کام سستی میں نہ کرے. خداوند کام کر دیتا ہے. کیوں سے کر دیتا ہے جب ہم چوتھی اور بات جو ہے وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خدا انسانوں کو تجربوں سے گزارتا ہے. ایلیا کس سے گزرا ہے ایکسپیرینس زندگی میں. یہ اچھا یہ ایکسپیرینس سنیے خاص کر بہنیں میری جو ہیں بیٹیاں یہ بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہے خاص کر اپنے بچوں کے والے سے. لیکن میں آج اس کلام کو اپنی روح میں رکھے
जब तक कोई दुख ना आए, जब तक कोई एक्सपीरियंस ना हो, बंदे को तजर्बा नहीं होता। क्या नहीं होता? तजर्बा। एलिया को खुदा ने किससे गुजारा, लेकिन उसको क्या किया? खुदावन ने उसको बिठाया वहां पर। सुबह को भी, और जेड़े लोग दोपहर नूं खांदे ने वो जरा सोचण, एलिया सोचे कि अज किदों मिल जे, तो मिलिया है, आना किहड़े वेले है। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूँ, समझिए जो मैं बात आपको कहना चाहता हूँ। एक तजर्बा दिया। अब एलिया इस तजर्बे से उसका ईमान बढ़ा या नहीं बढ़ा? अगर वो कभी करेत का नाले का तजर्बा करता तो उसका ईमान बढ़ता? बगैर तजर्बों के ईमान कभी नहीं बढ़ता। कितने लोग हैं जो ईमान में बढ़ना चाहते हैं, भाई जी मेरे लिए दुआ करो, मैं खुदा च वधना चाहना है। दूसरे लफ्ज़ जो पता की कहता है, मैं खुदा ईमान में क्या करना चाहता हूँ, बगैर तजर्बों के, बगैर एक्सपीरियंस के, बगैर उन मुश्किलात से गुजरे। जब करेत के नाले पर उसको तजर्बा हुआ तो वो राम ना बेवा को चला गया। उन्हें प्यार पता है जे ए सुक्की जगह ते खुदा मेरी ज़रूरतां पूरियां कर सकता है, तो बेवा दे कोल भी मेरी ज़रूरतां पूरियां कर सकता है। तो एक एक्सपीरियंस दूसरे ईमान पर खड़े होने की क्या बख्शता है? ताकत बख्शता है। तो उसका और ईमान बढ़ा और वो वहाँ पर जो है वो चला गया। और आपको पता है जब वहाँ गया, वहाँ पर रहने लग गया, और फिर खुदावंद ने उसको एक ऐसा तजर्बा भी दिया कि एलिया डर गया। क्या हो गया? डर गया कि नहीं डर गया? डर गया। ते डर के की करन लगा? ये भी एक्सपीरियंस था जी। कभी कभी ईमानदार ऐसे एक्सपीरियंस से भी जो है वो गुजरता है। सुनिए जी गौर से, केड़े इंज लगता है सारी रावां की हो गई ने, बंद हो गया, रास्ते सारे ही बंद हो गए। हुण एलिया जैसी हस्ती क्या कह रही है? क्या मांग रही है? मौत मांग रही है। कितना बड़ा बंदा जो है वो डिस्करेज होगा, कितनी बड़ी मायूसी में वो चला गया। लेकिन खुदावंद उसको एक्सपीरियंस करवा रहा था, तजर्बा करवा रहा था। ऐसी फिर वो गार में लोग छुप गया वहाँ पर। नहीं, जो एक एक्सपीरियंस होया ना, एक बात मुझे याद आ गई। खुदावंद ने उन्होंने रोटी दी, कित्थों है? फरिश्ता लैके आया। मैनू नहीं पता किन्ने पकाई। एलिया ने लोगों के हत्थां दीयां ते रोटियां खादियां सी, पर अज का एक एक्सपीरियंस कौवियां को भी उन्हें खादियां सी, उन्हें बेवा को भी खादा सी, पर अज खुदा ने एक होर एक्सपीरियंस करवाया। खुदा ने फरिश्तों के वसीले से उसको। तो खुदावंद की कुदरत, जब हम सख्ती से, ईमानदारों दुख से, किसी मुश्किल से गुजरते हैं, हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता है, ईमान बढ़ता है। और कभी ना डरे। उस वक्त ये ना हो कि आपो च लड़न लग पे हो कि आज घर कुछ नहीं तो आपो पे लड़ना शुरू। नहीं, खुदावंद एक्सपीरियंस को दे रहा है, कोई तजर्बा दे रहा है। खुदावंद आपको कहीं ना कहीं से जो है वो मुहैया करने की क्या रखता है? कुदरत रखता है। खुदावंद कहता है कि खुदावंद उनके ज़रिए भी आपको क्या कर सकता है। और आपकी गवाहियाँ बड़ी पड़ी हैं कि खुदावंद किस तरह लोगों की गैब से ज़रूरत जो है वो पूरी करता है। तो खुदावंद ने फिर एलिया को कितनी दफ़ा रोटी मिली थी एलिया को? है अच्छा, हैरानगी की गल है, उन्होंने सवा दिता ते नाल सराई भी रखी ते लिखिया ताज़ा अंगारों पर पकी हुई। किन्ने ताज़ा रोटी के शकीन ने? बंदे अक्सर लड़ पैंदे ने रोटी किहड़ी आ, और ताज़ा ताज़ा दिया करो। खुदा ने कहा तू मेरा बंदा है, तेनू ताज़ा रोटी खवानी, बई नहीं खवानी। खवाई कि नहीं? पर एक्सपीरियंस सिखाया। आप एलिया का ईमान इन्ना बढ़ गया, उन्हें क्या खुदा कौआं के जरिए भी दे सकता, जो खुदा बेवा के जरिए भी दे सकता, जो खुदा खुद भी मुहैया कर सकता है, खुदा फरिश्तों के जरिए भी जो है वो दे सकता है। फिर एलिया डर गया, एक सफ़र करके पहुंचा। इस खुराक की ताकत बड़ी थी, जी खुदा वालों खुराक मिलती है ना, उसकी ताकत बड़ी है। कितनी देर एलिया चलिया सी? है 3 बारी खाना खवाया तो कितनी 3 खुराकां
40 दिन किन्नियां खुराकां आम आंदे ने ना जाओ ते किन्नी खा लो खुराक यसू की खुराक खाधी किन्नी किन्ने दिन चलिया 40 दिन चली आ खा लिया करो ये बड़ी लंबी चलाउंदी जो आमीन आमीन कलाम के भूखे और प्यासे कलाम के वक्त बाहर ना नट जाया करो क्योंकि कलाम खुराक है कलाम क्या है खुराक है और कलाम को लो क्योंकि कलाम आपकी ताजगी या उम्र की बहाली करती है उम्र की जो है उम्र आपकी बढ़ाती है और खुदावंद का कलाम कहता है एलिया को ये भी एक्सपीरियंस हुआ और एलिया एक गार में चला गया और वहाँ भी खुदा उसके पास पहुँचा एलिया छुप गया से फिर खुदा ने उन्हें पूछा एलिया की करन डे है एलिया क्या यहाँ क्या कर रहे हैं आंदा है खुदावंदा सारे तेन छड़ दिता ही तो मैं कला ही रह गया ही उन्हें आख्या चल बाहर दे आ खुदावंद ने उस कार से निकाल कर उसको ऊपर बैठाया ये भी उसका क्या था तजर्बा था तो ईमानदारों खुदावंद तजर्बा फिर एलिया को खुदा ने एक और तजर्बा करवाया बेवा घर सी बोलते ओदा बेटा मर गया की हो गया बेटा मर गया गड्ढा बिच किसी के घर खादम रोज़ रोटी खाए आए तो वह की हो जाए नुकसान हो जाए एडा वड्डा की खादम की हालत होएगी दसो जरा जेडे खिदमत करते हैं उन्होंने तो बहुत एक्सपीरियंस ना चंगा भाई जी असी इन्नी तुहाडी खिदमत की इन्हें तुहानू खाने खवाए इन्हें तुहाडे खिदना किया तो साडा की होए जी पर खुदा बेवा को भी तजर्बा करवाना चाहता था और खुदा एलिया को भी कराना चाहता था कि सिर्फ ये बेटा ज़िंदा ही नहीं बड़ा हो सकता ये मुर्दा होकर भी ज़िंदा हो सकता है और खुदा ने उसको ज़िंदा कर दी ये एलिया की अब एलिया को किसी मुर्दे के लिए दुआ करनी हो तो क्या करेगा वो उसको हम जो खादिम है ना हम भी बहुत से एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं मुश्किलात से गुज़रते हैं कभी कभी किसी हालात से गुज़रते हैं कभी कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता है फिर असी लोगों को कहने और कोई गल नहीं होए दलेर हो जो हम भी किसी इस वक्त क्या करे थे आपको जो खादम इतने नटते भजते बड़े चंगे लगते ने इन्हों के कभी कोल जाओगे तुहानू सही लभने जो विचों कई मसले मसाइल तो जाने है तुसी भी ये भी तुसी भी है तुम तो उत्थे बड़ा भुड़कदे सा जी तुसी भी इसे कमा जी उस दिन फिर खुदावंद को कहता है खुदावंद हमें तजर्बा क्या नबियों को पढ़कर देख ले पैगंबरों को पढ़कर देख ले क्या वो तजर्बों से नहीं गुजरे तो कितने ईमान में बढ़ना चाहते हैं तो फिर एक्सपीरियंस होए हैं होए हाँ देखो लिखा भी हुआ है 12वें बाब पे रोमियो का खत जो हमने पढ़ा था क्या आओ आयत पढ़ लो पढ़ो जी 12वें बाब पे दूसरी आयत क्या लिखा है पहली आयत से पढ़ लें जी पढ़े बस है भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो यही तुम्हारी मौकूल इबादत है ठीक हो गई और इस जहान के हम शक्ल ना बनो ठीक बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ठीक ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो ते खुदा दी मर्जी किवें होंदी जो है किदी होंदी जो तो कभी कभी खुदा इंसानी ज़िंदगी में जिनको तजर्बे होते हैं ना फिर उनका ईमान बढ़ता है वो सोचते हैं कि नहीं वो यार फ़लाँ वक्त भी आई सी कहते ना मैंने आपको कई बातें कराई हैं मैं तो वैसे गवाहियाँ अपनियाँ घट ही देना लेकिन जो मेरे करीब है उनको पता है मैं जैसे आपको इबादत करवाता था यहाँ पर लोग शिफाएँ पाते थे सारे ठीक हो जाते आ हो गया मैं एक महीना जब खड़ा होता था जाकर मैं जब सॉक्स उतारता था तो मेरे पाँव इतने बड़े सूजे होते थे मैं जाकर रोशल को कहता रोशल वेख
वो मेरा दिल रखने लगे, कहते नहीं पापा अज घट है, अज घट है। तो मुझे तो पता था कि वो ये मेरा दिल रखने के लिए, लेकिन वो बड़े होंगे सी ड्रमे जे। मैं सोचता था ये क्या है। एक दिन मैं खुदा के कदमों में गया, मैंने कहा खुदावंद ये की है। खुदावंद ने मैंने कहा आज ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो गया। तो ये अब मुझे पता क्या है, जब भी कोई ऐसा मसला होगा मुझे पता हो कुछ भी नहीं हो, ठीक हो जाना है कदना, क्योंकि मुझे खुदा ने खुद इसमें से क्या गुजारा है क्या। अच्छा तो तजर्बे भी त्यानू फिर पुरजोश बनाते जो, तो जे तजर्बा ना मुंडा ना को बीमार कहता हो तो कितने पुरजोश होंगे ही। मावा कितों होंगे ने पुरजोश। बच्चा जो बीमार हो जाए उधरों डॉक्टर दसते, फिर मावा कितने होंगे नहीं पुरजोश। खुदा नूं भी चाबियां लाउणियां आउंदियां ने कि पुरजोश इन्हां किवें करना है, क्योंकि कईयों को पुरजोश कब होना है फिर। लेकिन खुदावंद उस एक्सपीरियंस से हमें क्या करता है, क्या करता है खुदावंद जो है उससे गुजारता है। और खुदावंद तो मैं सोच रहा था खुदावंद क्या हुआ है, क्या इस तरह की जो है वो तकलीफ़ आई है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। पर मुझे फिर खुदावंद के हुजूर गहरा जाना पड़ा और खुदा ने मुझे एक्सपीरियंस करवाया। अब मुझे तजर्बा हुआ और खुदा ने मुझे मुकम्मल शिफा दे दी। आमीन आमीन। ईमानदारों, बहुत दफ़ा ज़िंदगी में हम मुख्तलिफ़ तजर्बात से क्या करते हैं, क्या करते हैं। एलिया गुजरा, जैसे तजर्बा हुआ उदा ईमान बढ़िया। कितने अपना ईमान बढ़ाना चाहते हैं, मेरे नाल इंज हाथ करो। ईमान कैसे बढ़ाना चाहते हो। एक तजर्बा, दूसरा तजर्बा, तीसरा तजर्बा, चौथा तजर्बा। और तजर्बे कभी जो है ये एक्सपीरियंस ऐसे नहीं होते कि आप जो है जल्दी से जो है वो क्या करें, ये क्या इसको कहना चाहिए, ऐसे नहीं होते कि इसमें दुख ज़रूर है, इसमें क्या है परेशानी ज़रूर है। तो ईमान किवें वादा है। मतलब एक बंदा को कई भी साल से नौकरी नहीं मिली, उन्हें एक्सपीरियंस किया है, फिर उन्होंने एक बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाए, वो लोगों को की दसेगा। वो भाजी फिक्र ना करो, जो खुदा देंदा जो तो छप्पड़ पाड़ के दे देता, तो उसका क्या बन गया, एक क्या बन गया। फिर अगली बारी वो कैसे दुआ करेगा, पुरजोश होकर। तो आपने पुरजोश रहना है। एलिया पुरजोश इंसान था, उन्हें पता भी नहीं सी, आखिरी गल उसको पता भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। मौत मंगे, कभी मर जाना, कभी किसी तजर्बे से गुजरे। लेकिन जिस दिन खुदावंद ने उसको आसमानों पर उठाया, एलिया क्या सोच सकता था कि मैं जिंदा ही आसमान पे चला जाऊंगा। और आपको पता है एलिया जिंदा आसमान पर चला गया। आमीन आमीन। क्या जमीन पर रहते हुए एलिया ने कभी सोचा होगा है। ते मैं तुहानू कहना चाहना है, एलिया ते कला गया, असी सारे ही जाना चाहिए। आमीन। फिर तुसी तुहानू एक गीत याद आना है, हवा चुट जाना है यसू ने जदों आना है। तो असी भी की करना है, हमारे साथ भी खुदा ने वादा किया है कि वो हमें क्या करेगा, क्या करेगा, साथ। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक्सपीरियंस होते रहेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस हमें क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, नाल पुरजोश करेंगे। एक्सपीरियंस क्या करेंगे हैं। जब फेल होंगे फिर क्या होंगे हैं। जब काम कोई रुक जाएंगे फिर कहेंगे वो नहीं खुदा और भी काम कर सकता है, खुदा इधर से नहीं इधर से भी कर सकता है, खुदा इधर से भी कर सकता है। और फिर आप पुरजोश हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं एंड में कहना चाहता हूं, करेगा खुदा जरूर फतह हमारी। अपना हाथ ऊपर करिए, ये कहते रहा करो, फतह हमारी है। तजर्बे जिन्ने भी हों लेकिन फतह हमारी। मेरे बच्चे बरकत पाएंगे। आवाज ही घट पानी की है। मेरे बच्चे बरकत पाएंगे और उन पर खुदा का हाथ ठहरेगा। जिस खुदा ने मुझे संभाला वो मेरे बच्चों को भी संभालेगा। इस तरह की बातें कहते रहे करें, पुरजोश रहा करें। खुदा दे काम किवें करने ने, हाथ ऊपर करके
किवें करने ने? खुदावंद के घर में कैसे आना है? इंज इंज नहीं आना, किंज पुरजोश, किंज ने काली तो भी आउंदे जिहड़े 15 मिनट लेट हुंदे ने, फिर वो नठदे ने उत्थों हैं। कैसे आने? पुरजोश। इबादत कैसे करनी है? तालियां। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने इबादत कैसे की? क्या की जी? पुरजोश। खुदावंद आपके जोश को पसंद करता है। कलाम में हमने पढ़ा रूहानी जोश से भरे रहो। कैसे? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कई लोग बड़ी रगबत के साथ गीत गाते हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, मैं उनको देखता रहता हूँ, वो बड़ी तवज्जो के साथ, बच्चे हैं, कुछ भाई हैं, वो बड़ी रगबत के साथ जो है वो गीत गाएंगे, बड़े शौक़ के साथ पुरजोश होकर वो खुदावंद की इबादत करेंगे। कईयों को जिन्ना मर्जी उतो कही जाओ, उन्हें कदी वो पिलर वाल वेखना है, कदी इधर वेखना है, कदी वो वेखना है, कदी वो वेखना है, उधर नूं वेखना है। उन्होंने सारा वेख वूख के सारा उन्होंने को घर जाके पूछ लियो, उन्होंने असी सारा चर्च वेख आए जो ते तुहानूं दस सकने आ उत्थे केड़ी केड़ी कमी जो, केड़ी केड़ी कमी जो। ऐसे लोग पुरजोश नहीं होते। भाई मालवल आंदा ऐसे वेले ही आए थे वेले ही चले गए, लेकिन पुरजोश। इबादत कैसे करनी है? चर्च के लिए कैसे? ओ जिवें कई लोग कहते हैं बिजली चली गई सी, भाजी मैं तैयार सा, बिजली चली गई सी। अच्छा, मैं कई खानदान जो ऐसे जो संडे को भी मैंने वेख्या, उन्हें जो आना ही लेट है तो उन्होंने तो बिजली कितनी आई, कदी उन्होंने सरफराज आई है, कई दी बिजली कदी नहीं जो आनी, क्योंकि उन्होंने जिंदगी की है वो जोश ही नहीं, तो हो जोश ना। वो खुदा के साथ चलना चाहते हैं लेकिन पुरजोश नहीं। आइए 2025 पुरजोश गुजार के। आमीन आमीन। ते पुरजोश तुसी हो जो आसमान उत्तों खुल जाना। आमीन। आज मैं बड़ा जोश से भरा हूँ, मैनू लगता है कि तेरे मामले दुरुस्त हो जाने। आमीन। क्योंकि खुदा ने मुझे कहा आज तूने पुरजोश होकर लोगों के लिए दुआ करनी। मैं आपके लिए कितने दिनों से, मुझे कई लोग मरीज भी आते थे, मैंने नहीं दुआ की, मैं वेट कर रहा सा खुदा दी आवाज़ दा। आज खुदा ने मैनू कहा पुरजोश हो जाए, 2025 मेरा है। आमीन। कहिए 2025 मेरा है। अच्छा, असी कई बारी ना इन्हां गल्लां नूं एवें समझने आ, पर ये ईमान दी मशक जो ईमान दी, क्योंकि जब लिखा है कि मैं ईमान लाया और बोला, ईमान क्या करता है? बोलता है। अगली दफ़ा जो कलाम आपको सुनाना है ना, आपने सब ने आना है। हम पुरजोश हों, पर खुदा के घर में क्या क्या लाएं, अगली दफ़ा मैंने बताना है। जब हम आए, कुछ खुदा को असी लैके जाना है, तो कुछ असी खुदा लई लैके आना है। वो च रुपए पैसे की गल नहीं होएगी, आप ये फिक्र ना करियो। और कुछ रूहानी बात है, क्योंकि जब हम ये कहते हैं लैके आओ, तो साड़ी पहली कितने जाती है कि खुर दै यकी ते कलाम सुनाना है, दै यकिया जिन्हें देनियां दवे, बल्कि देनियां ही चाहिए ने, क्योंकि यदी बरकत जो है। तो लेकिन इस पर बात नहीं होगी, बात होगी हम किस तरह खुदा के हजूर आए, क्या क्या कर लेकर आए, फिर ये तुहाड़ियां बातां आसमान तक पहुँचणगियां। खुदावंद आप सबको बरकत दे। यस्सू लई जोरदार तालियां बजा।